جو اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب کر رہی ہو اور لوگوں میں اس کا اثر رسوخ بھی ہو تو اللہ ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیتے، اس کو رسوا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو نبوت کا دروازہ تو بند ہے، اب ظاہر ہے یہ کام مذہبی اسکالرز کر سکتے ہیں، تو مذہبی اسکالر بھی کوئی ایسی بات کریں گے جن کو فالو کرنے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہوں تو اللہ اس کو بھی نہیں پنپنے دیتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پنپنے تو نہیں دیتے، لیکن کچھ نہ کچھ احمق اور بیوقوف لوگ ہر دور میں بہت سے لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں، اور ایسے ایسے بیوقوفوں کے پیچھے لگتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ شخص جسے نہ بولنے کی طاقت ہے نہ اس کے پاس معلومات ہیں۔ یہ روحانی لوگوں کو دیکھ لو نا، جو روحانی ڈرامے باز ہوتے ہیں نا، ان کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے، ان کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ڈرامے باز ہوتے ہیں تو اتنے لوگ ان کو فالو کیوں کرتے ہیں، اللہ ان کو پنپنے کیوں دے رہا ہے؟ اصل میں اللہ تو پنپنے نہیں دے رہا ہوتا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان کے نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، تو عقل مندوں کی نظر میں 2-3 جملوں سے ہی ان کی حیثیت سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن ایک مشہور مقولہ ہے کہ اگر اللہ عقل سے پیسے دیتا تو بے وقوف لوگ بھوک سے مر جاتے۔ تو ایسے ہی یاد رکھو، یہ جو فین فالوئنگ ہے یا عقیدت محبت، اس میں بے وقوف لوگ جیسے رزق میں بہت دفعہ آگے ہوتے ہیں نا، تو بے وقوف لوگ ان چیزوں میں بھی آگے ہوتے ہیں۔ بے وقوفوں کی جو عقیدت ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جب عقیدت کسی سے کرتے ہیں تو بہت ڈینجرس عقیدت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں بس یہ بزرگ ہیں۔ جب کسی کو بزرگ مان لیا، دیکھو یہ جاہل لوگ، ان کے ہاں نبی کا جو مقام ہے نا، ہم جب نبی مان لیتے ہیں تو پھر نبی دن کو رات کہیں، ہم نے کیا کہنا ہے؟ رات۔ پھر ہمیں دن کو دن کہنے کی اجازت ہے؟ جب ہم نے یہ مان لیا کہ پیغمبر وہ بات کہتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ غلط کر سکتا ہے؟ غلط کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو پیغمبر دن کو رات کہیں، ہمیں رات کہنا ہے، رات کو دن کہیں، ہمیں دن۔ تو جو لوگ بزرگوں کو پیغمبر کا مقام دے دیتے ہیں تو ان کی نظر میں ایک امتی کو جو نبی سے عقیدت ہوتی ہے، وہ عقیدت ان کو ان بزرگوں سے ہو جاتی ہے جو ان کے خود ساختہ بزرگ ہیں۔ پھر وہ جتنی لمبی پھینکے گا نا اتنا بڑا بزرگ کہلائے گا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ ان کی نظر میں یہ بزرگ ہیں، تو یہ دیکھو پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں تو بہت سی باتیں ایسی کرتے ہیں جو ہمارے مینٹل لیول کے نیچے نیچے ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں، جیسے قبر کا عذاب، یہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی، ہم نے مر کے تو دیکھا نہیں ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ نیکی کرنے سے یہ ملتا ہے، یہ گناہ کرنے سے یہ عذاب ملتا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے لیول سے اوپر کی ہیں۔ لیکن ہم کیوں مانتے ہیں؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، بلکہ کس کا پیغام؟ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تو غیب کا علم جانتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں وہی کریں جو ہمارے مینٹل لیول سے نیچے کی ہیں، تو پھر ہم کہیں گے بھائی یہ تو ہمیں ویسے ہی سمجھ میں آ رہی تھی، اس کے لیے پیغمبر کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہمیں ویسے ہی سمجھ میں آ رہی تھی نا۔ تو بعض لوگوں کی نظر میں بزرگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے مینٹل لیول کے اندر کی باتیں کر رہا ہے تو پھر یہ بزرگ کس بات کا ہو گیا؟ تو یہ ضروری ہے کہ وہ کھوپڑی سے اوپر کی باتیں کرے، ایسی باتیں کرے جو آپ کی کھوپڑی میں نہ آئیں۔ تو بھائی یہ چیز پیغمبر پہ تو جچتی ہے، کیونکہ پیغمبر کا رابطہ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بزرگ پہ نہیں جچتی یہ چیز۔ بھائی آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، آپ جو بات کر رہے ہو اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟
لیکن آپ دیکھ لو جتنے بھی یوٹیوب پہ آپ دیکھو نا ایسی باتیں جو آپ کے لیول میں آ ہی نہیں رہی, پتہ نہیں کیا کہہ رہے. حصار ہوتا ہے, حصار کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں جن چڑیل بھوت سے روکنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حصار. وہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کون سی میڈیکل سائنس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ؟ جن وہاں سے اندر آئے گا, ادھر سے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو نکل یہاں سے بھائی, ہماری سمجھنے کی. تو ہمیں ایسی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے جو سمجھ میں ہی نہیں آئے ہمارے. لیکن لوگ نکالیں گے نہیں, لوگ کہیں گے یہی تو ہے, اسی کے تو ہاتھ چومے جائیں. علوم ہے بھائی, علوم دی اللہ نے ان حضرت کو. ایک کانسیپٹ جن چڑیل بھوت کا وہ ہے جو اسلام نے دیا ہے, وہ ہم مان لیتے ہیں بھائی, اللہ جانتا ہے. ہم چڑیل تو نہیں ہوتی, جن کی لیڈی کو چڑیل کہہ دو آپ پیار سے. ظاہر ہے جیسا جن بھیانک ہوتا ہے اس کی وائف بھی ایسی بھیانک ہی ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ تو اردو میں اس کا نام چڑیل رکھ لیا. وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن آ گیا نا, تو کسی نے آ کے بتایا تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے. کہ بھابھی پہ جن آ گیا ہے تو کہہ خود ہی بھگتے گا. اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوئی, اس کو جن پہ ترس آیا. اس کو کس پہ ترس آیا؟ جن پہ. کہ یار غلط جگہ آ گیا جن. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا, اگر شیر حملہ کرے تیری ساس پہ اور تیری بیوی پہ تو کس کو بچائے گا؟ ساس پہ حملہ کیا اور بیوی پہ حملہ کیا تو کس کو بچائے گا؟ کہہ رہے شیر کو بچاؤں گا میں. مجھے پتہ ہے شیر کے ساتھ بچہ ہونے والا نہیں. تو علوم ہے, علوم سمجھتے ہیں. یوٹیوب پہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ علوم کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا خوب سمجھ لو کہ ہمارے ہاں بڑا عالم, چاہے وہ میڈیکل سائنس میں ہو, وہ بھی تو ایک علم ہے نا میڈیکل, چاہے وہ دین کا علم ہو, کوئی بھی علم ہو, اس میں جو بھی ایسی باتیں کر رہا ہو جو پبلک کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں, اس کو لوگ زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. حالانکہ یاد رکھو علم میں جب انسان کو پختگی ہوتی ہے نا, تو وہ جب جس طبقے سے بات کر رہا ہوتا ہے ایسے الفاظ میں بات کرتا ہے کہ اس طبقے کی سمجھ میں بات آتی ہے. یہ علم کی علامت ہے, لیکن اس کو لوگ علم نہیں سمجھتے. میں تو بہت سرچ کرتا ہوں نا یوٹیوب پہ, جو ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں, حکیم کیا کہہ رہے ہیں. آپ دیکھو کوئی ڈاکٹر ایسی بات ہے, ساری ٹرمز استعمال کر رہا ہوگا میڈیکل سائنس کی, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, نیچے لوگوں نے برا بھلا کہا ہوگا بھائی کوئی ایسی بات کرو جو ہماری کھوپڑی میں تو آئے نا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہے پڑھا لکھا ہے, کیا ہے پڑھا لکھا ہے. تو یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت نہیں ہے. پڑھا لکھا جب ہوتا ہے جب انسان کو علم میں رسوخ ہوتا ہے نا, کمال ہوتا ہے, تو پھر وہ وہی ٹرمز کو اس طرح استعمال کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے لوگوں کی زبان میں. یہ جس کو علم پر قدرت ہوگی نا, عبور ہوگا, اس کو جیسے گھوڑے کی لگام جب اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا, تو جہاں چاہے گھوڑے کو گھماؤ آپ. اس لیے کہتے ہیں جو بڑا شاعر ہے نا اس کی شاعری آسان ہوتی ہے, جو چھوٹے شاعر ہیں ان کی شاعری مشکل ہوتی ہے, کیونکہ شعر کے ذریعے بات کو سمجھانے کے لیے مشکل الفاظ کا سہارا لینا آسان ہے, آسان کا سہارا لینا مشکل ہے. آسان الفاظ کا جب ہی آپ سہارا لیتے ہیں جب آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہو. جب ذخیرہ زیادہ نہیں ہوتا تو وزن ملانے کے لیے مشکل الفاظ شاعر لے رہا ہوتا ہے, اور جب وہ کمال پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کو پتا ہے اس کا آلٹرنیٹ میرے پاس آسان الفاظ میں بھی مل جائے گا, تو وہ آسان الفاظ کی سلیکشن کرے گا. نیا شاعر یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن جو مشکل الفاظ استعمال کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا شاعر, جو آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں چھوٹا شاعر. آپ شاعروں سے پوچھیں, وہ ایک شاعر گزرا ہے نا بھی جس کا انتقال ہو گیا, کیا نام تھا ابے, وہ جان ایلیا نا. تو جان ایلیا کی شاعری نا بہت آسان الفاظ تھے اس میں. تو ان کا کوئی محترم شاعر تعارف کروا رہے تھے کہ مجھے وہ الفاظ بڑے اچھے لگے جس نے تعارف کروایا نا, کہ آسان شاعری کی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا یہ جان ایلیا کا کام ہے. تعارف دیکھیں آپ, اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے. آسان شاعری کی دشوار گھاٹی. تو میں نے کہا یہ بندہ ادب کے لحاظ سے بڑا خاندانی آدمی ہے جس نے یہ انٹروڈکشن کروایا نا جان ایلیا کا.
کہ آسان شاعری کی دشوار گھاٹی. کیا مطلب؟ آسان شاعری بڑی دشوار ہے, دشوار شاعری بہت آسان ہے. تو میں نے کہا یار یہ جو ورڈنگ اس نے یوز کی ہے نا, یہ بڑی خاندانی الفاظ استعمال کیے. یہ خود اس کی علامت ہے. جو انٹروڈکشن کروا رہا ہے وہ بھی کوئی اردو پہ بڑا کنٹرول ہے اس کو. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث دیکھ لیں, جو آپ نے واضح و نصیحت کی باتیں کی ہیں, بے انتہا آسان, اتنی آسان کہ اس سے زیادہ آسان ہو نہیں سکتی. قرآن دیکھ لو, جو واضح و نصیحت کی باتیں ہیں. جو مسائل کا علم ہے وہ مشکل ہے, اس کے لیے تو پھر یہ تو خود قرآن نے بیان کر دیا کہ مشکل ہے, اور اس میں غور و فکر کا حکم دیا. کچھ چیزیں آسان ہیں, کچھ ساری مشکل بھی نہیں ہیں. بیسک چیزیں تو بہت آسان بیان کرتی ہیں, پھر آگے اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اس میں پھر اجتہاد کرنا پڑتا ہے. لیکن جو واضح و نصیحت کی باتیں, جو موٹیویشن کی باتیں, جو قرآن کی مثالیں ہیں, وہ اتنی آسان کہ ہمارے ہاں جب کوئی عربی گرامر پڑھتا ہے نا طالب علم, یا عربی سیکھتا ہے, تو سب سے پہلے درجے میں اس کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے, باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں جو عربی تھی, جو مدارس میں پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے, اس عربی سیکھنے کے بعد سب سے پہلے کیا سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے؟ قرآن. بہت آسان آیتیں ہیں قرآن کی. قرآن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبجیکٹ اور جو خبر ہے نا, جو سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے, جو بھی ورب ہے, اس میں جب فاصلہ زیادہ ہو جائے نا تو اللہ اس سبجیکٹ کا تکرار کرتے ہیں. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ, وہ پوری آیت کیا ہے بھائی؟ ثم ان ربک عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں, تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کر لیا اور پھر انہوں نے توبہ کر لی. تو ہونا یہ چاہیے تھا آیت میں کہ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیا جہالت میں اور پھر انہوں نے توبہ کر لی, غفور اور رحیم ہے. یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ کتنی زبردست بلاغت کی بات ہے. دیکھو یار, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کیا لیکن پھر توبہ کر لی, غفور اور رحیم ہے. لیکن غفور اور رحیم کس کی بات ہو رہی ہے؟ رب ہے. تو رب وہ تھوڑا دل یعنی پیچھے رہ گیا نا, اس لیے اللہ نے اس رب کا دوبارہ تکرار کیا, ان ربک من بعدھا, تیرا رب غفور اور رحیم ہے. نہیں, یہ بات سمجھ میں, لمبے لمبے سینٹنس نا انسان کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں. لمبے لمبے سینٹنس انسان کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں. کہ مثال کے طور پر یوں کلام ہوتا, تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی. تو ہم گناہ اور توبہ کی طرف چلے جاتے, یہ بھول جاتے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. بات تو رب کی ہو رہی ہے, اس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی. لیکن رب کا تذکرہ وہ تاخیر ہو گئی نا, اس میں پیچھے گزر چکا ہے, بیچ میں دوسرے جملے آ گئے. اب اگر اللہ کہتے کہ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیا جہالت میں پھر ایمان بھی لے آئے اور توبہ بھی کر لی, غفور رحیم ہے, تو ایک دم انسان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ جھانکنا پڑتا ہے, پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. اب چونکہ مبتدا یعنی سبجیکٹ جس کی بات ہو رہی ہے اس کے بیچ میں لمبا سینٹنس آ گیا ہے, تو اللہ نے ان ربک من بعدھا, تیرا رب ان سب چیزوں کے بعد بھی غفور الرحیم ہے. اب من بعدھا میں اللہ نے پھر یہ نہیں کہا کہ جو جرم کر لیں اور توبہ کریں, بلکہ من بعدھا کا مطلب ان سب کے بعد بھی کیا ہے, تیرا رب غفور اور رحیم ہے. تو قرآن میں بہت ملے گا, یہ بہت آسان, بہت آسان. جہاں لمبا جملہ ہو رہا ہے اللہ نے سبجیکٹ کو دوبارہ اس کو تکرار کر دیا. اصولی لحاظ سے عام طور پر کلام میں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے. عام زبان میں جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, لیکن قرآن میں یعنی جس چیز کو بسا اوقات ہم معیوب سمجھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کی نظر میں وہ معیوب نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کلام کا مقصد ہے لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈالنا. تو اثر ڈالنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا کہ آپ زبان کے قوانین میں الجھ کے رہ جاؤ اور وہ کلام مؤثر نہ ہو. اس سے بہتر ہے قانون توڑ دو, لیکن
کلام اس طرح انداز سے کرو کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے. نہیں یاری کھوپڑی میں میرا خیال ہے, دیکھ کھوپڑی کا لفظ سنتے ہی ایک دم لوگ مائل ہو جاتے ہیں, حالانکہ کھوپڑی کا لفظ نامناسب ہے. عام آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جاؤ اور آپ سسر صاحب سے بولو, ہونے والے سسر سے, کہ آپ کی کھوپڑی میں بات آ گئی ہے کہ میں مناسب ہوں آپ کی بچی کے لیے, فوراً کک آؤٹ کر کے نکال دیں گے. تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں. اب آپ دلیل دیں کہ مفتی طارق مسعود تو جمعے کے بیان میں کہتے ہیں کھوپڑی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو ایک ہی لفظ کھوپڑی ایک جگہ پہ نامناسب ہے, دوسری جگہ پہ کیا ہے, عین مناسب ہے. ہم بھی کہیں اللہ نہ, یعنی استغفر اللہ, کہیں اگر گھر والے سن رہے ہوتے ہیں میرے نا, تو میں بات کہاں سے کہاں لے کے جا رہا تھا. تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا, اللہ کا واسطہ آپ اپنی میڈیکل ٹرمز کو نا دائیں بائیں رکھ کے آیا کرو, اور بہت تمیز سے نا لوگوں کو آسان زبان میں, لوگوں کی زبان میں آپ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں سمجھایا کریں. میڈیکل ٹرمز انجینئروں کو نہیں پتہ ہوتی, میکینک کو نہیں پتہ ہوگی, علماء کو نہیں پتہ ہوتی, وہ آپ کو پتہ ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں. اتنی زیادہ وہ بھرم مارے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہے بھائی, بہت ہی کوئی بڑی آ رہا, سمجھ میں کیا آیا, کیا سمجھایا گیا, سمجھ میں تو ہمارے کچھ بھی نہیں آیا. اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اچھا یہ بھی ثابت بعض دفعہ نہیں ہوتا, آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں, وہ دوسرا ڈاکٹر سنے گا تو کہے گا بھائی یہ سوائے ٹرمز کے نا دائیں بائیں گھمانے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹرم سے متاثر نہ ہوا کریں. تو بعض دفعہ جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے بھرم میں لینے کے لیے, وہ ٹرمز کا استعمال زیادہ کرتا ہے لوگوں پہ بھرم ڈالنے کے لیے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آپ لوگ بولیں گے کیا مفتی صاحب کس سے لے کے بیٹھ گئے, جو ہمارا بیان تھا وہ رہ جائے گا. تو ایک قبلہ حکیم صاحب ہیں, یوٹیوب پہ آتے ہیں, وہ اتنی ٹرمز انگلش میں استعمال کرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں پہلی دفعہ ہم نے کوئی انگلش بولتا ہوا حکیم دیکھا ہے بھائی, یہ تو بہت ہی کوئی ماہر حکیم ہے. حالانکہ میں نے دوسرے حکیموں سے بھی معلوم کروایا, ڈاکٹروں سے بھی, انہوں نے کہا نہ یہ ڈاکٹر ہے نہ یہ حکیم, لیکن ٹرمز ایسی یوز کر رہا ہے, او ہو بھائی وہی انگلش نا تھوڑا سا. تو اچھا کچھ ایسے بھی ہیں, خوب سمجھ لو, کہ جو امریکہ سے ہو کے آ گئے, لندن سے ہو کے آ گئے, اب ان پہ ایک چھاپ لگ گئی امریکہ سے پڑھ کے آیا یہ. تو اپنا انٹروڈکشن کہ میں امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں. ابھی امریکہ میں آپ پڑھے ہوگے, پتہ نہیں کس حکیم کے پاس بیٹھ گئے ہوگے وہاں جا کے آپ, یا 2 مہینے کا کوئی شارٹ کورس کر لیا ہوگا. تو ہمارے ہاں امریکہ لندن کی ایسی ویلیو ہے کہ 2 مہینے کے کوئی شارٹ کورس بھی ٹماٹر پہ کر کے آ جائے نا, تو اس کو سمجھتے ہیں بھائی یہ وہاں کا پڑھا لکھا ہے. تو میں, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ میں یا ہم میں کسی کو بھی کسی کے اسٹائل سے اور کسی کی جو ٹرمنالوجی استعمال کرتا ہے ان چیزوں سے یا امریکہ سے ہو کے آنے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ہم یہ فیصلہ کیسے کریں کہ یہ ڈاکٹر واقعی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے, یا یہ عالم واقعی عالم ہے یا نہیں ہے. تو اس کا آسان طریقہ ہے ڈاکٹروں سے پوچھو اس کے بارے میں, اس کی تحقیق کس کو بھیجو. اب آپ کہیں گے جس کو ہم بھیجیں گے وہ پتہ نہیں صحیح ہے, تو 4-6 کو بھیج دو نا, سارے تھوڑی غلط ہوں گے. 4-6 ڈاکٹروں کا, میں جب کوئی یوٹیوب پہ کوئی میڈیکل رپورٹ پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں, تو پھر میں 2-4 ڈاکٹروں کو اس کو بھیجتا ہوں کہ یار ذرا بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ بندہ ریسرچ جو پیش کر رہا ہے, یہ گوروں کے حوالے دے رہا ہے, سائنسدانوں کے حوالے دے رہا ہے, ڈاکٹروں کے حوالے دے رہا ہے, یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسے تو نہیں ہے ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے کہیں سے بھی اٹھا کے ڈال دی ہوں. تو 4-5 ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں بھائی یہ رپورٹ صحیح ہے, تو پھر نہ ماننے کا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس میں ایک چیز کو ایڈ کرتے ہیں کہ نیچر کے خلاف نہ لے کے جا رہا ہو آپ کو, کوئی ایسی چیز نہ مارکیٹ میں لا رہا ہو کہ عجیب سی جو پتہ نہیں میڈیکل سائنس کا کوئی ایسا اصول آ گیا کہ اب آپ کو روٹی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ وہ کھایا کریں, پلاسٹک کھایا کریں. ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا کوئی ڈاکٹر کہتا نہیں ہے, یا اب آپ CNG پہ چلیں آپ, ٹھیک ہے نا, ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ نیچر سے بغاوت نہ کروا رہا ہو کہ اتنے گلاس بلا